السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل جاں نثار اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس ڈرامے کی آنے والی قسط بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل جاں نثار کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دعا اپنے والدین کو سرفراز کی ساری سچائی بتا دے گی کہ وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ سرفراز کے گھر پہنچ جائے گی اور سرفراز کے گھر والوں کو اس کی ساری حقیقت بتا دے گی کہ اس کی زندگی برباد کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ سرفراز ہے۔ فضا کو جب یہ ساری بات معلوم ہوگی تو وہ ایک زوردار تھپڑ سرفراز کے منہ پر رسید کرے گی اور کہے گی کہ یہ سب کرنے کے بعد تمہیں ذرا بھی شرمندگی، ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ اور سرفراز کے گھر والے تو دعا کے منہ سے یہ سب سن کر سکتے میں آ جائیں گے۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سرفراز ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن سرفراز بجائے شرمندہ ہونے کے اپنی پوری کوشش کرے گا کہ وہ دعا اور فضا کو بد کردار ثابت کر دے، اور وہ کہے گا کہ دعا جھوٹ بول رہی ہے، یہ خود بھی جھوٹی ہے اور اس کی بہن بھی جھوٹی ہے۔ اور سرفراز اپنے والدین سے کہے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ کتنا گندا کردار ہے اس لڑکی کا، اس نے صرف مجھے ہی دھوکہ نہیں دیا بلکہ اور لڑکوں کے ساتھ بھی یہ ایسا کرتی ہے۔ اور اسی وقت نوشیروان بھی وہاں پہنچ جائے گا اور سرفراز کے منہ سے دعا کے لیے یہ سب باتیں سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، اور وہ اپنے گارڈ کے ہاتھ سے بندوق لے کر سرفراز پر تان لے گا اور کہے گا کہ دعا کے خلاف اب اگر ایک لفظ بھی اور نکالا تو اس بندوق کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ اور نوشیروان کو وہاں دیکھ کر سرفراز کے تو ہوش ہی گم ہو جائیں گے اور سرفراز کے والدین بھی خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اور اب نوشیروان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ دعا کو سرفراز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ فضا کی وجہ سے سرفراز کی حرکتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ دعا نوشیروان سے کہے گی کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری غلطی سرفراز بن کر اس طرح میرے سامنے آئے گی۔ تو نوشیروان دعا سے کہے گا کہ اسے بھول جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ تو دعا نوشیروان سے کہے گی کہ میں اسے کیسے بھول جاؤں، میں اسے بھولنا چاہتی ہوں پر وہ میرے سامنے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اور نوشیروان دعا کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے سرفراز کو ضرور کوئی کڑی سے کڑی سزا دے گا۔ اور دوسری طرف سرفراز کا کردار جب سنبل کے شوہر خضر کے سامنے آئے گا تو وہ بھی بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا، اور وہ سنبل سے کہے گا کہ میں تمہیں سچ بتاؤں کہ فضا بھابھی اور ان کی بہن کی بے بسی محسوس کر کے میرا دل کرتا ہے کہ تمہارے بھائی کو پھانسی پر چڑھا دوں۔ تو سنبل جو اپنے بھائی کی حرکتوں کی وجہ سے پہلے ہی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہے، وہ کہے گی کہ دیر کس بات کی ہے، جلدی کیجیے۔ اور دوسری طرف کشمالا کسی بھی طرح دعا سے نوشیروان کا پیچھا چھڑانا چاہتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی بیماری کا بہانہ بنا کر نوشیروان کے پاس کراچی آنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اور اب کشمالا کراچی آئے گی اور نوشیروان اور دعا کو الگ کرنے کے لیے کوئی نئی چال چلے گی۔ دوستوں یہ تو تھی آج کی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔